بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، ایک دفعہ محبت کے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم ناظرین اکرام، درود ابراہیمی پڑھنے والوں کا خاص انعام آج ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ بہت دفعہ یہ فرمائش بھی کی گئی کہ درود ابراہیمی کی فضیلت جو ہے وہ بیان کر دے، تو درود ابراہیمی کی اگر میں سب سے بڑی فضیلت آپ کے ساتھ بیان کروں نا، اور سب سے پہلے بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ ایسا درود پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود تعلیم فرمایا۔ جب صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا نا کہ یا رسول اللہ، ہم سلام تو آپ پر اس طرح سے بھیجیں گے، لیکن ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ تو حضور علیہ السلام نے پھر درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے صحابہ کرام کو یہ والا درود پاک پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ تو سب سے بڑی فضیلت ہی درود ابراہیمی کی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسے خود جو ہے وہ تعلیم فرمایا، خود سکھایا، اپنے صحابہ کرام کو اور ہمارے تک پہنچا۔ تو درود ابراہیمی کی بہت اور بے شمار فضیلتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا تمام نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر نفلی عبادات کو نہیں ادا کر پاتے تو پھر درود ابراہیمی کی ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں، تمام نفلی عبادتوں پر یہ افضل ہے۔ دیکھیں، ہمارا جو دین اسلام ہے نا، بہت ہی سہل اور بہت ہی آسان دین ہے۔ آپ اسے اپنا کر تو دیکھیں، مطلب اس راستے پر، دین اسلام کے راستے پر چل کر تو دیکھیں۔ یقین کریں آپ کے کہ میں اگر پنجابی میں ایک ہمارا لفظ ہے نا، آپ کے تھکیڑے اتر جائیں گے، آپ کی تھکاوٹیں اتر جائیں گی۔ آپ اس راستے پر آ کر تو دیکھیں۔ پھر درود ابراہیمی کی جو ہم بات کر رہے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنے والوں کا جو خاص انعام ہے، ذرا وہ تو سن کر دیکھیے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والوں کے گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ سبحان اللہ! اس سے بڑا اور آپ کو کرم اور فضل کیا چاہیے اپنی زندگی کے اندر؟ باحثیت مسلمان، باحثیت ہم گناہگار لوگوں کو اور چاہیے کیا کہ درود ابراہیمی پڑھنے والوں کا جو ہے وہ 3 دن تک فرشتے گناہ نہیں لکھتے۔ کتنی بڑی سہولت ہے ایک انسان کے لیے، گناہگار انسان کے لیے، تو بہت بڑی فضیلت ہے کہ وہ درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والوں کو اگلا انعام سنیے، درود ابراہیمی پڑھنے والوں کا، کہ درود ابراہیمی کے جو لوگ کثرت کرتے ہیں نا، ان لوگوں کو قبر میں جب وہ مریں گے تو قبر میں نہ تو مٹی کھائے گی نہ ہی کیڑے۔ تو آج سے ہی درود ابراہیمی کی کثرت اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں، اور یہ جو انعام ہے نا کہ اس کی قبر کی مٹی بھی میلی نہیں ہوگی، تو یہ وہ مجھے ایک نعت کا شعر یاد آ رہا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو بہت بڑا نام ہے درود ابراہیمی پڑھنے والوں کا کہ ان کی قبر میں بھی وہ اپنی اصلی حالت میں موجود رہیں گے، کیونکہ درود ابراہیمی کی انہوں نے اتنی کثرت کی ہوگی کہ وہ ان کے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ قبر میں بھی بن جائے گا۔ تو درود ابراہیمی کا یہ سب سے بڑا اور ایک خاص نام اور فضیلت درود ابراہیمی کی۔ اور دوسرا یہ کہ درود ابراہیمی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہمیں اسے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور باقی سیگے آپ درود پاک کے پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، زیادہ تعداد میں پڑھا جا سکتا ہے، جو آپ بھی شارٹ درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کے ایک تسبیح لازمی پڑھا کریں 100 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر۔ اگر آپ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، چونکہ تھوڑا لانگ ہے درود پاک تو اس پہ ذرا ٹائم بھی لگتا ہے، تو اگر آپ روزانہ 10 مرتبہ بھی پڑھ لیں درود ابراہیمی تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ باقی آپ نے جو اپنی روٹین کے اندر درود پاک رکھا ہوا ہے، آپ اس کو ضرور پڑھا کریں تاکہ وہ آپ کی زبان پر ہر وقت جاری رہ سکے۔ اصل مقصد ہوتا ہے درود بھیجنا۔ اب یہ جو شارٹ سیگے ہم پڑھتے ہیں، اپنی اپنی محبت کا اظہار ہے کہ ہم کس طرح سے حضور کی خدمت میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو درود ابراہیمی تھوڑا مفصل ہے، تفصیل کے ساتھ ہے، تھوڑا محبت کا اظہار اس میں ذرا لمبا ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر موجود ہے، تو اگر آپ 10 مرتبہ بھی پڑھ لیں روزانہ، 20 مرتبہ بھی پڑھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کافی ہے۔ اول تو آپ کوشش کریں، دیکھیں ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ جو دنیاوی مصروفیات ہے نا، انہوں نے تو مرتے دم تک نہیں ختم ہونا، یہ نہیں ختم ہونے والی، یہ معمولات زندگی چلنے والی ہے، لیکن اپنی زندگی میں سے اتنا ٹائم ضرور نکالا کریں کہ جس میں بیٹھ کر آپ حضور کی خدمت میں نذرانہ درود پاک کا بھیج سکیں۔ تو پھر اتنا ٹائم تو نکال سکتے ہیں کہ درود ابراہیم کو زیادہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں تو کم سے کم 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 50 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب آپ محبت سے پڑھنے لگیں گے نا تو یہ تعداد خود بخود بڑھتی چلی جائے گی، لیکن مینیمم میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ایک تسبیح روزانہ درود ابراہیمی کی اپنی روٹین کے اندر ضرور شامل کیا کریں۔ باقی آپ درود پاک پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ آپ کی روٹین ہے، آپ کی زبان پر جو ہے وہ جاری رہتا ہے ہر وقت آسانی کے ساتھ، لیکن درود ابراہیمی کو اپنی ہی شان ہے، اپنی ہی اس کی فضیلت ہے، اور سب سے افضل درود پاک ہے، اور درود پاک تمام نفلی عبادتوں سے بھی افضل ہے۔ تمام نفلی عبادتوں کی جگہ پر کم سے کم درود ابراہیمی روزانہ 100 مرتبہ تو پڑھ لیا کرے۔ جو اس سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں، تو ان کا مقام ہی الگ ہے، وہ اللہ جانتا ہے اور اس کا محبوب جانتا ہے کہ ان کو کیا کیا انعامات ملنے ہیں، ان کا کیا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں۔ میری زبان بیان کرنے سے قصر ہے، ایسے لوگوں کی جو ہے وہ ان کو جو انعامات ملنے ہیں یا ان کی جو فضیلت ہے، ان لوگوں کی میں بیان کرنے سے قاصر ہوں جو درود ابراہیمی کو 100 مرتبہ سے بھی زیادہ پڑھ لیتے ہیں۔ کیا ہی شان ہے، کیا ہی شان ہے، ان لوگوں کی کیا ہی مقام ہے اور کیا ہی مرتبہ ہے اور کیا ہی درجے ہیں ان کے، اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں اللہ اور اس کا محبوب ہی بہتر جانتا ہے۔ تو درود ابراہیمی کو زندگی کے اندر ضرور شامل کریں اور اس کو ضرور پڑھا کریں، چاہے بے شک آپ اس کو 10 مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی بڑی شان والا درود پاک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ درود ابراہیمی کے اندر جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل کے لیے، اور پھر درود ابراہیمی میں پھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کی آل کا ہم ذکر کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کی اس ذکر سے اللہ پاک ہم پر کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ہماری تو وہ عقل میں بھی چیزیں نہیں آ سکتی نا، ہمارے وہم و گمان میں بھی جو چیزیں نہیں ہیں، تو درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کے اندر ضرور شامل کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے، حشر میں بھی کامیاب کرے، قبر میں بھی کامیاب کرے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اور چاہیے کیا؟ باحثیت مسلمان ہمیں اور کیا چاہیے؟ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
تو آخر میں ہے سکون قلب کو لازم ہے بندگی آپ کی، سکون قلب کو لازم ہے بندگی آپ کی، مقام عشق کو لیکن درود لازم ہے، لیکن درود لازم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب العالمین صلی اللہ کریم درود ابراہیمی کی فضیلت، مقام، آداب بیان کیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین درود ابراہیمی ہم کو کم سے کم 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 50 مرتبہ ایک تسبیح روزانہ کی پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ سن اللہ کریم درود ابراہیمی پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بیمار ہے شفاء کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن بہنوں کی گودیں خالی ہیں اے میرے اللہ ان کی گودوں کو بھرا بھرا فرما دیجئے۔ یا رب العالمین جو بہنیں پریشان حال ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، گھر کے معمولات زندگی کی وجہ سے پریشان ہے، اے میرے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ جو درود مائی لائف یوٹیوب چینل سے جڑے ہوئے ہیں یا رب العالمین ان کی عزت میں، کاروبار میں، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو درود کی دعوت دینے والا بنا دے، درود پڑھنے والا بنا دے، درود پڑھنے والا بنا دے، اے میرے اللہ درود پڑھانے والا بنا دے، اے میرے اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔